الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ یہاں دیکھیے کہ کیا کہا ہے بیجا خرچ کرنے والوں کو۔ آیت 27 سے 30 دیکھیے گا۔ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہاں کچھ ہدایات آ رہی ہیں، سنتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھا دے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ مال کے ناطے سے جو ہدایات ملی؟ لکھ لیجئے چند جملے بلٹس کی صورت میں۔ ضرورت سے زائد مال ہے تو قرابت داروں اور محتاجوں اور مسافروں کا حق دیجئے، حقداروں کو حق دیجئے۔ اس وقت بھی چیک کیجئے آپ کے ملکوں میں، بیک ہوم میں کون غریب ہیں بیچارے، ان کو دیجئے۔ پھر دوسری نصیحت تھی کہ مال کو بلا ضرورت بیجا رسومات، تفریحات، بناؤ سنگھار کے نام پہ خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اڑایا نہ جائے، گٹر میں نہ ڈالا جائے، پانی کی طرح مال کو بہایا نہ جائے۔ اور تیسری بات دیکھیں کہ بیجا خرچ کرنے والے فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور پھر شیطان اتنا غلط مال کا استعمال کراتا ہے کہ پھر اس سے وہی بات ہے کہ اس کو اور فلرش کرنے اور دوسروں کو جلانے کے لیے لے جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی نصیحت ہم نے اس میں یہ پڑھی ہے کہ اگر مالی اعتبار سے کبھی ہاتھ تنگ بھی ہو تو بڑی خوبصورتی اور عاجزی سے معذرت کر لیجئے، لیکن لوگوں کا دل نہ توڑیے۔ اور پھر پانچویں بات کہ مال خرچ کرتے ہوئے نہ بخل کرے، نہ جذباتی انداز سے زیادہ خرچ کیا جائے، بلکہ میانہ روی رکھیے۔ ما اعلی من اقتصد قرآن کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جو میانہ روی رکھے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ اور پھر اگلی بات کہ کسی غریب کی مدد تو انسان کر سکتا ہے لیکن اسے خوشحالی نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، جس کو دے نہ دے، لیکن تم بہرحال لوگوں کے لیے مخلص رہو۔